بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچل لیکچرز بائی ایم ایس ایچ. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم اے پولیٹیکل سائنس کے جو پارٹ 2 کا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل لا قانون بین الاقوام، اس کے امپورٹنٹ کویشچنس کریں گے. اس ویڈیو میں آپ کو 10 امپورٹنٹ کویشچنس بتائے جائیں گے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو کرنے سے انشاءاللہ آپ اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جائیں گے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ پارٹ 1 کے جو میں نے امپورٹنٹ کویشچنس بتائے تھے الحمدللہ سے ان میں سے ہی پیپر آیا ہے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج کی ہم ویڈیو میں انٹرنیشنل لا قانون بین الاقوام کے امپورٹنٹ کویشچنس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو کویشچن ہے قانون بین الاقوام انٹرنیشنل لا کا، وہ اس ٹاپک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے فرد اور ریاست. فرد اور ریاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسٹیٹ اینڈ انڈیویجول. ان میں سے آپ کے سامنے 13 ٹائمز پاسٹ پیپرز میں کویشچن ریپیٹ ہوا ہے. اب ان میں سے بیسیکلی 3 ٹاپکس ہیں جو کہ سوال میں آ سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحویل ملزمان، ایکسٹریڈیشن. ان میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں 16 میں، 17 میں اور 19 کے اینول میں ایگزام آیا ہے کہ ایکسٹریڈیشن تحویل ملزمان پر نوٹ لکھیں. اسی طرح سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ تحویل ملزمان پر جامع نوٹ لکھیں، کمپریہنسو ایسے اور ایکسٹریڈیشن. اسی طرح فرد اور ریاست، اسٹیٹ اینڈ انڈیویجول میں سے جو سیکنڈ کویشچن بن سکتا ہے وہ ہے سیاسی پناہ، پولیٹیکل اسائلم. جیسے یہ 16، 17، 18 اینول اور 18 سپلی میں آیا ہے. اور اسی طرح جو تھرڈ ٹاپک بنتا ہے وہ ہے دوہری شہریت، ڈبل نیشنلٹی. ٹھیک ہے. اور اس میں مزید فردر کس طرح کے کویشچنز آ سکتے ہیں کہ قانون بین الاقوام کے حوالے سے قومیت کی اہمیت، قومیت کے حصول کے مختلف طریقے بتائیں. سگنیفیکنس آف نیشنلٹی in international law and explain various methods of acquiring nationality. اسی طرح بھی آ سکتا ہے کہ قومیت سے کیا مراد ہے، قومیت کے حصول کے طریقے اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت، کہ what is nationality, discuss modes of acquiring nationality and significance of nationality in contemporary era. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کے پاس ریاست کا علاقہ اور اختیار سماعت، اسٹیٹ، ٹیریٹری اینڈ جورسڈکشن. اس میں سے کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں، کس طرح آ سکتے ہیں پاسٹ پیپرز میں، کس طرح آئے ہوئے ہیں، وہ ہیں اونچا اور گہرا سمندر، ہائی سی اینڈ ڈیپ سی. یا سمندری قانون کے اوپر نوٹ لکھیں، لا آف سی. یا سمندری قانون کیا ہے اور براعظمی ریت کی وضاحت کریں، واٹ از لا آف سی، ایکسپلین کانٹیننٹل شیلف. یا صرف براعظمی ریت کے اوپر بھی نوٹ آ سکتا ہے. یا اسی طرح ایکسکلوسیو اکنامک زون اینڈ اٹس امپورٹنس بتائیں. اور اسی طرح پھر متصلہ زون پر نوٹ لکھیں، یا رائٹ اے نوٹ آن کنٹینجنٹ زون. ٹھیک ہے. تو اس ٹاپک میں سے اس طرح سوال بن سکتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کے پاس قانون بین الاقوام کا تعارف اور ارتقاء، انٹروڈکشن اینڈ ایولیوشن آف انٹرنیشنل لا. اس میں سے کس طرح بن سکتا ہے سوال، اس میں سے بن سکتا ہے کہ قانون بین الاقوام کی تعریف کریں، اس کی نوعیت اور وسعت پر بحث کریں. ڈیفائن انٹرنیشنل لا، ڈسکس اٹس نیچر اینڈ اسکوپ. یا قانون بین الاقوامی کی تعریف اور اس کا ارتقاء، ڈیفائن انٹرنیشنل لا اینڈ ایکسپلین دا ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے. تو اس ٹاپک میں مطلب اس کی وسعت آ سکتی ہے، اس کا ارتقاء آ سکتا ہے، اس کی تعریف آ سکتی ہے، اس کا اسکوپ آ سکتا ہے. تو اس کو آپ نے کر لینا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے بین الاقوامی تنازعات، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس. اس میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے کہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے جبری طریقوں کو تنقیدی جائزہ لیں، کہ کریٹیکلی ایویلویٹ دا ویریس فورسیبل میتھڈز ٹو ریزالو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس. یا پھر بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے پرامن ذرائع کون سے ہیں، امیکیبل مینز آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس. اور اسی طرح آ سکتا ہے کہ بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے کے لیے پرامن طریقوں کی وضاحت کریں، ویریس پیسفل میتھڈز ٹو ریزالو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ. یا سالسی کے اوپر نوٹ لکھیں، میڈیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے قانون بین الاقوام کے ماخذ، سورسز آف انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے. تو اس میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے، قانون بین الاقوام کی وضاحت کریں اور اس کے مختلف ماخذوں پر بحث کریں. ڈیفائن انٹرنیشنل لا، ڈسکس ویریس سورسز آف انٹرنیشنل لا. یا صرف اس کے ماخذوں کے اوپر نوٹ بھی آ سکتا ہے کہ سورسز آف انٹرنیشنل لا کے اوپر نوٹ لکھیں. یا پھر عدالتی ٹربیونل اور ماہر قانون دانوں کے کام کو بین الاقوامی قانون میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کی وضاحت کریں. ڈسکس دا ڈیسیژنز آف جوڈیشیل ٹریبیونل اینڈ جورسڈکٹ ورک ایز سگنیفیکنٹ سورس آف انٹرنیشنل لا، جیسے یہ 17 میں آیا. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے آپ کا ریاست یا حکومت کی منظوری، ریکگنیشن آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. اس میں سے کس طرح سوال بن سکتا ہے کہ منظوری کیا ہے، منظوری کی تشکیل اور اعلانیہ نظریہ کا جائزہ لیں.
نیز قانونی اور واقعی تسلیم کے درمیان فرق واضح کریں. واٹ از ریکاگنیشن؟ کریٹیکلی ایکسپلین کانسٹیٹیوٹیو اینڈ ڈکلیریٹوری تھیوریز آف ریکاگنیشن. ڈفرینشیٹ بٹوین ڈی جیور اینڈ ڈیفیکٹو ریکاگنیشن. اسی طرح بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ منظوری کیا ہے اور اس کی مختلف اقسام. واٹ از ریکاگنیشن اینڈ ایکسپلین اٹس کائنڈس. یا پھر منظوری سے کیا مراد ہے؟ حقیقی اور آئینی منظوری کی وضاحت کریں. واٹ از ریکاگنیشن؟ ایکسپلین ڈیفیکٹو اینڈ ڈی جیور ریکاگنیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے قانون بین الاقوام اور بلدیاتی قانون. انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا. اس میں سے کتنا کویشچن بن سکتا ہے؟ اس میں سے بن سکتا ہے کہ قانون بین الاقوام اور بلدیاتی قانون کے تعلق پر بحث کریں. مطلب ان دونوں کا ریلیشن کیا ہے؟ ریلیشن شپ بٹوین انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا. یا قانون بین الاقوام اور بلدیاتی قانون کے مابین فرق کریں. ڈفرنس بٹوین انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا. یا پھر لا آف نیشنز کی تعریف کریں. عوام اور بلدیاتی قانون کے درمیان فرق. ڈیفائن لا آف نیشنز. ڈفرینشیٹ بٹوین انٹرنیشنل لا اینڈ میونسپل لا. یا صرف بلدیاتی قانون میونسپل لا کے اوپر بھی نوٹ آ سکتا ہے اور اسی طرح قانون بین الاقوام کے اوپر بھی نوٹ آ سکتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے سفارتی نمائندے. ڈپلومیٹک انوائز. ان میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے کہ استقبال کرنے والی ریاست میں سفارتی نمائندوں کے حقوق و مراد پیش کریں. ڈسکس رائٹس اینڈ پریویلیجز آف ڈپلومیٹک انوائز ان ریسیونگ اسٹیٹس. یا پھر اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ استقبال کرنے والی ریاستوں میں سفارتی نمائندوں کے حقوق و مراد پر نوٹ لکھیں. رائٹس اینڈ پریویلیجز آف ڈپلومیٹک انوائز ان ریسیونگ اسٹیٹس. یا سفارتکاروں کے حقوق اور سہولتوں کی تفصیل بتائیں. رائٹس اینڈ امیونٹیز آف ڈپلومیٹس. یا پھر ان کے فرائض اور کارکردگی کی وضاحت کریں. فنکشنز اینڈ ڈیوٹیز آف ڈپلومیٹس. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا وہ ہے قانون بین الاقوامی تصور ریاست. کانسیپٹ آف اسٹیٹ ان انٹرنیشنل لا. ریاست کے بطور بنیادی مضمون قانون بین الاقوام کی وضاحت کریں. ایکسپلین اسٹیٹ ایز مین سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. تو یہ بیسیکلی اس میں اسٹیٹ کے اوپر نوٹ آ سکتا ہے. یا ریاست سے کیا مراد ہے؟ قانون بین الاقوام کے اہم مضمون کی حیثیت سے ریاست کی وضاحت کریں. واٹ از اسٹیٹ؟ ڈسکرائب اسٹیٹ ایز مین سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے معاہدات. لاسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا ٹریٹیز. اس میں سے کس طرح کویشچن بن سکتے ہیں کہ بین الاقوامی معاہدات پر نوٹ لکھیں. رائٹ اے نوٹ آن انٹرنیشنل ٹریٹیز. اینڈ مزید فردر کس طرح بن سکتا ہے کہ بین الاقوامی معاہدے کی تعریف کریں. معاہدات کی تشکیل کے مختلف مراحل پر نوٹ لکھیں کہ ڈیفائن انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ ایکسپلین ویریس اسٹیپس ان اٹس فارمیشن. ٹھیک ہے. تو یہ 10 ٹاپکس آپ کے لیے امپورٹنٹ میں نے بتا دیے ہیں. ان میں سے جس طرح کویشچن آ سکتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ 10 کویشچنز آپ لوگوں نے پیپر سے پہلے لازمی اچھے طریقے سے تیار کر کے جانے ہیں. باقی امپورٹنٹ کویشچنز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ باقی بک تیار نہ کریں. آپ نے باقی بھی سب کچھ پڑھنا ہے لیکن ان ٹاپکس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ ہو سکے. تھینک یو سو مچ.